بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 19۔ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ موزون، کل شیء موزون، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کی ایک دلیل اس آیت میں ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان کی ہے۔ انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، بار بار دعوت دی گئی قرآن مجید میں کہ وہ اپنے گرد و پیش میں دیکھے، غور کرے، اور ایک حکیم کی حکمت جس طرح سے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور حکمت اس میں جاری و ساری ہے، اور کسی قسم کا مسئلہ، کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی کوئی ایسی بے ربطی کا سامنا انسان کو نہیں کرنا پڑتا کہ جس کے اگر وہ موجود ہو تو انسانی زندگی درہم برہم ہو جائے، مسائل کا شکار ہو جائے۔ تو یہیں پر اللہ رب العالمین نے اس ایک چھوٹی سی بات میں جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے، زمین کے پھیلانے اور پہاڑ جمانے کی بات تو کئی مرتبہ سامنے آئی ہے، یہاں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اس کی بات ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ سارا جو نظام بنایا ہے، جانوروں کے اندر بھی تناسل رکھا ہے، اور جانور یعنی پیدا ہوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پھر اور پیدا ہوتے ہیں، یعنی اور ان کی نسل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو نباتات ہیں ان کا معاملہ بھی، اور اللہ رب العالمین نے اس نباتات کے اندر بھی تناسل کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور اتنی زبردست ہے کہ اگر اسے اسی طرح سے بے روک ٹوک بڑھنے دیا جائے تو وہ کہیے کہ پوری زمین پر ایک ہی نباتات جو ہے وہ چھائی بھی نظر آ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ایک پورا نظام ہے جس کے تحت صورتحال یہ ہے کہ جتنی جس چیز کی ضرورت ہے اتنی وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو انسان گویا کہیے کہ جنہیں کاشت کرتا ہے، ان کا معاملہ تو انسان کے ساتھ کاشت کرتا ہے، کاشت کر کے وہ چیزیں اسے مل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے جنگلات ہیں، جنگلات کا معاملہ بھی آج کل تو جنگلات کی جو اہمیت ہے انسانی زندگی کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے، لوگ خود یعنی جنگلات کو بنانے اور آباد کرنے یا جنگلات لگانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ آگے یہ چیزیں نہیں بڑھنے پاتی، یعنی ایک خاص حد ہے جو اللہ رب العالمین نے خود مقرر کر دی ہے۔ خود رو پودے جو ہوتے ہیں جو خود بخود اگتے ہیں، ان کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کس طریقے سے رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے جس کے تحت پوری زمین کے اندر جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنی وہ چیز پیدا ہوتی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونے پاتی۔ تو یہاں تو بات کی ہے اسی نباتات کے والے سے جو ہمیں اپنے گرد و پیش میں نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر مقدار ہے، اس سے علاوہ سے جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کی اٹھان ہے، پھیلاؤ ہے، اس کا قد ہے، اقامت ہے۔ یہ تو صرف نباتات کی بات کی، تو آگے اس کو مزید بڑھایا بھی ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِالرَّازِقِينَ، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ یعنی زمین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کتنی مخلوقات ہیں، انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا، یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انہیں گن سکے۔ کتنے مخلوقات دنیا کے اندر زمین کے اوپر پائی جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر آدمی جو نظر آتی ہیں ان سے لے کر اور جو نظر نہیں آتی ان تک، یعنی کتنے جراثیم جو انسان جو ہے دریافت کرتا ہے، پتہ چلتے ہیں۔ دریافت کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی زمین کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی یہ اثرات ہیں، ان کی یہ نتائج ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے، ان کے یہ فوائد ہیں، یا ان کے ساتھ یہ گویا کہیے کہ انسان کو نقصان کی بات ہے، اس سے بچنے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بنا رکھی ہیں تو اس کے سارے انسان کے پاس نہ اس کا احاطہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، آلات اور اس کے ذرائع سے بھی وہ بہرحال کسی حد تک اس بات کو معلوم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان تمام کے رزق رسانی کا جو انتظام ہے وہ
کون کرتا ہے؟ پالتو جانور انسان پالتا ہے تو ان کے لیے جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے تھک جاتا ہے. تو جتنی یعنی پوری مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں جو انسان کے گویا کہیے کہ دراک میں بھی نہیں آ رہی ہیں، تو انہیں بھی کس طریقے سے اللہ رب العالمین پال رہا ہے. تو یہ کہا کہ ان کے رازق تم نہیں ہو. انسان تو اپنا رازق بھی نہیں ہے تو خود اپنے بارے میں یہ کہے. تو اسی اعتبار سے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. یعنی اب یہاں اس بات کو اور وسعت دے دی گئی. صرف نباتات کی بات نہیں کہ نباتات کو انسان دیکھتا ہے، بلکہ جس چیز کے بھی معاملات ہیں، جو بھی چیز انسان کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے اس کا ایک مقدار ہے، اس کی ایک مناسبت ہے. اب ظاہر سی بات ہے انسان سوچتا ہے کہ سونا جو ہے بڑی زبردست قسم کی دھات بہت قیمتی ہے، اور اگر زمین کے اندر سے سونا ہی سونا اگا دیا جائے، صحیح سونا ہی سونا جو ہے اس کے اندر رکھ دیا جائے اور انسان سونے کی کہانی جو ہے اس کے سامنے آ جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ زندگی دشوار ہو جائے گی. زندگی دشوار ہو جائے گی. آپ سونے سے ہر کام تو نہیں لے سکتے. سونے کا اپنے ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کو اس طرح سے گیا استعمال بھی انسان کر رہا ہوتا ہے، وہ زر مبادلہ کے طور پر استعمال کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے دوسرے مقاصد ہیں. ورنہ اصل جو اس کا مقصد ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو انسانی ضروریات کے اعتبار سے ہے اس کا کردار اتنا نہیں ہے جتنا کردار لوہے کا آپ کے سامنے آتا ہے. یعنی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے جتنا کردار ہمارے سامنے پیٹرول کا آتا ہے، گیس کا آتا ہے. ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے. اگر سب زمین جو ہے ساری انسان سوچے بھائی سب سونا ہی سونا ہو جائے، صرف ہیرے ہی ہیرے ہو جائیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ زندگی دشوار ہو جائے گی. انسان نہیں جانتا. تو اللہ نے جتنا اس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق یہ چیزیں پیدا کی ہیں. سونا زیادہ پیدا کیا ہے، وہ لوہا زیادہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے سونے کے مقابلے میں. اگر لوہا کم ہوتا تو لوہا سونے کے دام کیا گویا کہیے کہ انسانی ضرورت اتنی اس سے وابستہ ہے کہ اس کی کیا صورتحال بن جاتی. آج انسانی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ نے اسے ارزاں کر دیا، اتنا آسان بنا دیا اسے، یعنی وہ آپ کو زیادہ آسانی سے میسر آتا. ورنہ اگر کئی معاملہ الٹا ہو جاتا انسانی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. یعنی سونے کے بغیر تو آپ کا گزارا ہوتا ہے، لوہے کے بغیر نہیں ہوتا آپ کا گزارا. تو اللہ نے اسی طرح سے وہ نظام بنایا، اسی طرح اللہ نے سارا سسٹم بنایا. پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا آپ کا. یعنی پانی اور پیٹرول کی مقدار دونوں اللہ نے پیدا کی ہیں. اگر اسی طرح پیٹرول کے دریا بہا دیتا تو پانی کا کیا بنتا؟ اگر اس اعتبار سے انسان کے لیے معاملات ہیں تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس کے مطابق بنایا جتنی انسان کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے پھر اس کے اندر ابھی خود ایک انسان کو دیکھتے ہیں ہم، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے کچھ چیزیں متعین کر دی ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہے. وہی غذا ایک بچہ کھاتا ہے، وہی غذا جو ایک جوان آدمی کھاتا ہے. جوان آدمی اپنے اس کا ایک مقام پر پہنچ کے اس کا قد بھی رک جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں جو ہیں اسی اعتبار سے اتنی ہیں وہاں پر متعین ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بچہ کھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہی چیز وہ کھا رہا ہے اور وہی چیزیں بھی کھا رہا ہے، دونوں چیزیں، لیکن ایک خاص حد پر پہنچ کر وہ رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ نہیں پاتا ہے. یعنی یہ معاملہ. پھر وہی جوان وہی بوڑھا کھاتا بھی ہے لیکن کوئی نتیجہ اس طرح نہیں مل رہا کہ طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ اس کی طاقت مزمحلی ہوتی چلی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. تو یہ اللہ کا نظام ہے. یعنی سوچیں کہ کیسے اگر چیزوں کے اندر کوئی قوت ہوتی، اگر چیزوں کے اندر کوئی خاصیت ہوتی تو وہ مستقل بنیاد پر ہونی چاہیے. ایک چیز بڑھانے والی ہے تو بڑھتی چلی جائے گی، ایک خاص حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے. کون روک لیتا ہے اس کو؟ یعنی کون سا نظام اس کے تحت رک جاتی ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اس کے مطابق وہ اب اسی میں بہت سارے پہلو اور بھی نکل آتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں حق اور باطل کے معاملات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خیر اور شر کی قوتیں، یعنی ایک حد سے زیادہ کوئی آگے نکل نہیں سکتا ہے. یعنی اس معاملے میں شر کی قوت جو پھیلانے والے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ایک حد تک مہلت دیتا ہے، روک لیتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. وہ کہیے کہ ضمن ایک بات اس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ورنہ تو اللہ نے یہاں پر چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس طریقے سے کائنات میں توازن ہے، یہ اعتدال ہے، یہ تناسب ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. ہر چیز جو ہے ایک وہ کہیے کہ مقدار پر ایک مقام اس کے لیے مقرر کر دیا اللہ نے، چاہے وہ کوئی بھی جنس ہو، قوت، طاقت، حرارت، یعنی ان سارے معاملات جو ہیں ایک خاص حد تک چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ متعین ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے نا کسی کاریگر کی کاریگری. ہر انسان غور کرے، سوچے کہ آخر ایسا کیسے ہو جاتا، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کوئی ہے سسٹم بنانے والا جس نے اس کو اس کے مطابق رکھا ہے، ورنہ انسان کے لیے زندگی دشوار ہو جاتی ہے. وہ کہاں تک ہوا؟ اگر انسان بڑھتا چلا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا قد بڑھتا جائے. تو ایسی باقی چیزوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے. آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ.
بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ وار تم نہیں ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین کہتے ہیں وما انتم لہو بخازنین، خازن یعنی جو ہوتا ہے نا خازن، یعنی جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے، تو اب اس دولت کے خزانہ وار تم نہیں ہو۔ اب تو اسے دولت ہی نہیں سمجھ رہے، یعنی جب یہ نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ یعنی آج کے پانی کے بارے میں جو کچھ صورت عالم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے کہ انسان نے اپنی کہیے کہ یعنی بے تدبیریوں سے صورتحال کو اپنے لیے مشکل بنا رہا ہے، یعنی اس طریقے سے وہ اس کو ضائع کر رہا ہے جو صورتحال بنا رکھی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم جو ہے برپا کیا ہوا ہے، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اسی کے نتیجے میں ورنہ اللہ رب العالمین نے جو انتظام کر رکھا ہے رزق کے رسانی کا، یعنی اس میں پانی بھی شامل ہے، تو اس کی طرف سے تو پورا انتظام ہے۔ اب کوئی ڈیم بنا کے روک لیتا ہے، کوئی اسی کے ذریعے سے لوگوں کے لیے سیلابی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، کوئی اس کو اپنے استعمال کے بجائے ضائع کر دیتا ہے، اور جتنا ضائع ہوتا ہے جو کچھ ہے صورتحال ہمارے سامنے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا جو خزانہ ہے، تو اس خزانے کا جو تقسیم کا نظام ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ 12 بار ہواؤں کو ہم ہی بھیج دیں۔ یہ 12 بار ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ یہ یعنی یہ جن کا معاملہ ہے وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کس طریقے سے پانی کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور نمک چھوڑا جاتا ہے، اور یہ یعنی اس کی بات تو کئی مرتبہ سامنے آتی ہے، اور اللہ بار بار اسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو اسے، اور پھر کس طریقے سے اسے محفوظ کر دیتے ہیں، یعنی جہاں پر اس کے سڑنے کا، خراب ہونے کا، ضائع ہونے کوئی امکان نہیں۔ تو صرف آدمی ایک ایک چیز پر بھی دیکھے تو اسے بہت سی نشانیاں اللہ رب العالمین کی نظر آتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، زندگی جیسی یہ ساری چیزیں ہم نے دی ہیں، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ اب یہ انسان باہر خارج میں تو دیکھ رہا ہے، خارج میں اب دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، مان رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد کیا معاملہ ہے کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہیں پیدا کرنا، تمہیں زندگی دینا، اور پھر زندگی واپس لے لینا یعنی موت دے دینا، تو یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ بھی تو اللہ رب العالمین ہی کرنے والا ہے، یہ کوئی اور کرنے والا تو نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ اور جو کہا کہ ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، یعنی انسان جس طرح خالی ہاتھ آیا ہے اسی طرح خالی ہاتھ چلا جائے گا، تو سب چیزوں کے کہاں رہ جائیں گی؟ اللہ رب العالمین کے پاس رہ جائیں گی۔ آج تو انسان سوچتا ہے میرے بعد میرا بیٹا میرا وارث ہے، لیکن اس کے بعد اور پھر اس کے بعد بالآخر کیا ہے؟ ہر انسان کو یہاں سے رخصت ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارا سب کچھ ایسی رہ جائے گا۔ تو بہرحال انسان کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اس حقیقت پر غور کر کے اپنے رب کو پہچانے اور اس کی تابعداری اختیار کرے، جو صحیح رویہ اس کے لیے ہونا چاہیے وہ اسے اختیار کرے۔ تو آگے چل کر یہی بات آئے گی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یہ جو مستقدمین اور مستاخرین کی بات ہے، اس پر بہت سی باتیں مفسرین نے کی ہیں، یعنی مستقدمین کون ہے، مستاخرین کون ہے، یعنی اس حوالے سے آگے والے پیچھے والے۔ تو جس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے، جس تناظر میں بات ہو رہی ہے، اس تناظر میں تو بات یہ ہے کہ انسانوں کا جو پہلے لوگ گزر گئے ان کی بات ہے، جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کی بات ہے۔ ورنہ جو مضمون آگے آتا ہے جیسے سبقت کے ان کی آگے بات ہوتی ہے، تو جیسے کسی نے کہا کہ یہ امتوں کی بات ہے، پہلے والی امتیں جو ہم سے پہلے تھیں وہ مستقدمین ہو گئی، آج یہ امت مستاخرین ہو گئی، اس اعتبار سے کہا، پھر اسی طرح اور اعمال کے اعتبار سے کہا۔ لیکن اصل بنیاد جو اس کے اندر سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ جس تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ پہلے جو لوگ گزر گئے وہ بھی جو بعد میں آئیں گے وہ بھی سب اللہ کی نظر میں، یعنی کوئی بھی اس کی نظر سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو آگے والا مضمون یہ کہتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً تمہارا رب سب کو اکٹھا کرے گا۔ پہلے کیا کہا کہ تم میں سے جو لوگ گزرے پہلے وہ بھی ہماری نظر میں ہیں، اور جو ہم نے دیکھ رکھا جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی ہماری نگاہ میں۔ تو پھر یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی علم ہے اسے ہر چیز کا، ہر شخص کا، ہر فرد کا۔ تو حکمت اور علم دونوں کو یہاں پر جمع کر کے بیان کیا۔ حکمت کس حوالے سے آ رہی ہے؟ جو اتنا بڑا حکیم ہے، یہ جو نشانیاں بتائیں یہ کس بات کی پر دلالت کرتی ہیں، کیا پیغام دے رہی ہے؟ کوئی بڑا زبردست حکیم ہے، حکمت کے ساتھ اس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور یہ نظام چلا رہا ہے۔ تو وہ حکیم کیسا حکیم ہے کہ اس نے ایسی چھوڑ دیا اس دنیا کو، اور یہاں انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں
نہیں، اس کی حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آگے اس سارے معاملات کو کہیں جا کر سمیٹا جائے، کہیں اس کے مطابق اس کے نتائج بھی سامنے آئے، کہیں اس کے اوپر حساب اور کتاب کا معاملہ بھی ہو، یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے۔ یعنی سارا نظام جو بنا رکھا ہے تو یہ حکمت کی بات۔ اور علم کی بات کیا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں، یعنی اب یہ جو آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی عرصے کی دنیا ہے، یہ کتنے انسان اربوں کے اور خربوں کی تعداد میں آئے اور چلے گئے، ان سب کا کیا اور کہاں پتہ چلا کہ لاکھوں سال ہو گئے انسان کو یا ہزاروں سال ہو گئے انسان کو، یعنی جو بھی مقدار رکھی جائے تو اتنی بڑی مقدار لوگ مر کر مٹی ہو گئے اور گویا کہ ان کے اجزاء منتشر ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا علم سے کوئی باہر نہیں نکل سکا، اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں نکل سکا، بلکہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی کوئی ذرہ کسی کا کہیں منتشر نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کائنات کے بارے میں آج انسان کا علم یہ بتا رہا ہے، کوئی چیز نہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے، یعنی اس معاملے میں تو یہ اس کو اپنے طور پر سوچ رہا ہے، لیکن اللہ کا علم اس سے بھی بہت آگے ماورا، یعنی سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے جو انسان جانتا، تو اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ دوبارہ تمہیں اکٹھا کر لے گا، دوبارہ تم سب کو جو ہے دنیا کے اندر واپس، جیسے تم پیدا کیے گئے تھے دنیا کے بعد اللہ حشر کے دن واپس تمہیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ اب اس کے بعد پھر ایک مضمون آ رہا ہے سامنے کہ اس میں انسان کی پیدائش کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر شیطان کی بات سامنے آتی ہے۔ پھر یہ مضمون آیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور من حَمَإٍ مَسْنُون، یہ اس میں جو بات اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اس میں خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون، کہ ہم نے ایسی مٹی جس کے اندر سے گویا کہیے کہ یہ بو پیدا ہو چکی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے اب اسے بعد سڑی ہوئی مٹی جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہے، یا اس کے اندر خمیر جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے، یعنی اس خمیر جس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیفیات ہیں جو اللہ نے مختلف جگہوں پر بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے معاملے میں یہ بات بتائی ہے کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا، پہلے ایک انسان کو یعنی آدم کو پیدا کیا، آدم کو کس طریقے سے پیدا کیا، یہ بات کئی مقامات پر سامنے آتی ہے۔ اب کہیں تفصیل میں اللہ تعالیٰ اس کے پیدائش کے مرحلے کو میں تفصیل میں چلے جاتے ہیں، کہیں دوسرے حوالوں سے بات سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خصوصی جو حمئی مسنون کا لفظ آیا یہ پہلی مرتبہ یہاں پر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مٹی کے سوکھے گارے سے یعنی انسان کا یہ جو مادہ پیدائش ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے بنایا ہے۔ اور یہ بات بھی کہ انسان جو ہے یعنی ان تمام مراحل میں مواقع پر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا براہ راست عرضی مادوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ اس کا یہ نہیں ہے اس اعتبار سے کہ تدریجاً آگے بڑھ کر اور اس مقام تک پہنچا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی آغاز میں اس کو اس طریقے سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ یہ جب اس کے ساتھ میں سموم نار کے ساتھ آتا ہے تو اس سے حرارت جو ہے اس کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، یعنی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ بات بھی اس موقع پر ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے جنوں کو پہلے پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ بات ویسے بھی آ رہی تھی سامنے، کس لیے شیطان جنوں میں سے ہے اور شیطان آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر موجود تھا، یعنی یہ پہلے سے موجود تھا۔ تو یہ بات کہ اللہ اس سے پہلے جنوں کو پیدا کر چکے تھے، یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ پھر وہی بات دہرائی مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں، کچھ پھونک دوں تو تم سب کے اس کے آگے سجدے میں گر جانا، تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید جس انداز سے بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ نہ تاریخ کی کتاب ہے نہ کہانی کی کتاب ہے، بلکہ اپنا ہدایت کی کتاب ہے یہ، اور ہدایت کا جو پہلو سامنے رکھنا ہوتا ہے اسے سامنے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس مقام پر تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔
سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے، سامنے ہمارے آیت 14 رکوع کے اندر یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اللہ نے پہلے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو وہ موقع جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ یہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی آدم کے پیدا کرنے سے پہلی بات ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے جب سوال جواب ہوئے، پوچھا، استفسار کیا، تو اللہ نے ان کے سامنے آدم کو پیش کیا، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، یعنی یہ سب تفصیل آتی ہے نا سامنے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ اب وہاں وہ تفصیل ہمیں بتا چکے ہیں، اب اللہ اس تفصیل کی بات نہیں کرے، ہر جگہ وہی تفصیل بیان کرے، پہلے بھائی یہ ہوا، کہا نہیں، ہمارا فیصلہ یہی تھا، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، جو واقعات، یہ واقعات ایسا نہیں ہے کہ اچانک وقوع پذیر ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں یہ موجود ہوتے ہیں، اللہ کے علم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ کا فیصلہ تھا یہ کہ فرشتوں کے سے سجدہ کرایا جانا ہے، اور اس بنیاد پر سجدہ کرایا جانا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کی جو ہے اب آدم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ علم جو ہے اس کا اظہار کیا اس لیے کہ کام کرایا گیا ان سے، یہ تو اللہ کو تھا ہی کہ انہیں علم دینا ہے، علم کے ساتھ بھیجنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات اس میں کہ جب انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، زمین میں خلافت کا منصب دیا ہے، تو یہ مخلوقات جو کام کر رہے ہیں یہ بھی ان کے ایک اعتبار سے اس اللہ تعالیٰ نے وہ کہیے کہ ان کے تابع، اس ایک اعتبار سے کہ جو وہ کرنا چاہیں فرشتے اس کے اندر میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، بلکہ مومن و عامل بنیں گے، یعنی جو اس کا کوئی الگ موضوع ہے اس کی بات اس وقت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو یہاں پر اللہ وہ باتیں نہیں کر رہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ جب میں یہ کام کر لوں تو سجدے پہ گر جانا۔ اب اس میں دوسری چیز میں آ رہی ہے، ایک تو سویتو کی بات تو آ گئی، یہ سورہ رات پڑھا تھا ہم نے، یعنی صورت گری کرنا، صورت بنانا، اس کے بعد یہاں ونفخت فیہ من روحی، یہ نئی بات اس کے اندر آئی ہے یہاں پر کہ اور میں اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں۔ اب روح پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے لوگوں نے، اس سے مراد کیا ہے، یہ مادی ہے، یہ لطیف شے ہے، کس طریقے سے، لیکن جس انداز سے بات ہو رہی ہے ونفخت فیہ من روحی، یعنی یہ لطیف جسے پھونکا جائے، پھونک دیا جائے، تو اس اعتبار سے کہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر، کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کے یعنی ایک ان کا اس کا جو عکس ہے، ایک عکس یا اس کا پرتو ہے، یعنی ایک کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو منتقل کی گئی ہے۔ اور انسان کے پاس جو گویا کہ یہ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، یہ صفات اس کے پاس موجود ہیں، اور ان کے مجموعے کا نام ہی روح ہے۔ اور یہ گویا کہ یہ کہ اللہ کی صفات کا ایک ہلکا سا اثر ہے، ایک پرتو ہے، ایک اس کا عکس ہے جو انسان پر ڈالا گیا۔ لیکن یہ بات انسان کے سامنے رہنی چاہیے، یعنی جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اس کے اندر کہ اللہ کی طرف سے اسے ملی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان کے اندر الوہیت کا کوئی چیز پیدا کر دے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی اس کی صفات کا پرتو عکس ہے یہ، یعنی اس کا معاملہ اس طرح ہو جائے، اس طرح نہیں ہے، معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے یہ بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ چیزیں تو عطا کی کہ جن کی بنیاد پر انسان افضل ہو گیا، جن کی بنیاد پر انسان جو ہے مسجود ملائک بن گیا، اور جس جامعیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کو دی، ورنہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ملی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے 99 اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ، یعنی ایک حصہ جو ہے مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بانٹ دیا۔ اور پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہ اسی کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے اس کے نقصان نہ پہنچ جائے، اٹھا لیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی اسی جو اس نے رحمت کا مادہ ان کو دیا ہے، پڑتا اس پر ڈالا گیا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ لیکن اب یہاں تو جانور کی بات آ رہی ہے، تو اس معاملے میں یہ بات ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں انسان پر وہ جامعیت کے ساتھ، یعنی زیادہ وسعت کے ساتھ، اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے اللہ نے وہ چیزیں یعنی قدرت، ارادہ، اختیار، حیات، علم، یعنی ایسی صفات بھی جو ہے اسے عطا کی ہیں۔ تو اس طرح سے، لیکن ایک ایسا مضمون ہے کہ جو نہایت باریک ہے، جس کو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اس کی زیادہ اس کے اندر آدمی جائے گا تو پھر امکان ہے کہ گڑبڑ نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیز صفات عطا کی انسان کو، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس میں الوہیت کا کوئی جز پیدا ہو جائے، یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ کی روح جو ہے اللہ نے اپنی روح سے پھونکا تو اب اس میں بات کوئی پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ باقی سب تو کام تو اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں،
اور اس کا حکم ہی ہے جو ساری چیزیں ہیں، اور اس کے حکم کے حوالے سے بھی روح کی بات سامنے آتی ہے۔ تو اللہ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اب یہاں جس انداز سے بات ہو رہی ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں جو ابلیس کی بات آ رہی ہے الگ آ رہی ہے نا، پہلے تو کہا کلھم اجمعون، سب نے کیا فرشتوں نے، تب یہ الگ ہو گیا یا اس اعتبار، لیکن اللہ بتا نہیں رہا الگ ہے، لیکن کلھم اجمعون سے پتہ چل رہا ہے فرشتے سارے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس کے سوا۔ تو ابلیس فرشتہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا، بتایا تو جنوں میں سے ہے، لہذا اس کو الگ کیا۔ اب چونکہ یہ تابع ہے، یعنی فرشتوں کے تابع، فرشتے اس سے بالا تر مخلوق کے طور پر سامنے ان کے تابع ہے، تو اس لیے اسے بھی گویا کہ یہ حکم ملا، تابع کو بھی اس کا حکم ملا، پہلے سے تابع ہے تو وہ اور مزید جو حکم ملا۔ تو اس نے یہ کہیں نہیں کہا، اس نے جب یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ہمارے سامنے مضمون رکھا ہے کہ اللہ نے اسے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا جبکہ حکم میرا تھا، تو اس نے کچھ اور بات تو کہی، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھ سے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے بنایا، لیکن یہ نہیں کہا آپ نے مجھے حکم ہی کب دیا تھا، یعنی یہ تو نہیں کہا اس نے کہ مجھے تو حکم ہی نہیں دیا تھا، یعنی حکم تو ملا تھا، اللہ نے ہر جگہ کہا فرشتوں کو دیا، حکم دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے نام ان کا تو نہیں لیا، تو تابع ہونے کی حیثیت سے اس کے تحت آ گئے، اس کے تحت یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑا ہے تو اس کے تابع وہ خود بخود وہ اس حکم کے تعمیل کے اندر وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ شامل نہ ہوا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ قال لم اکن لاسجد، کہتا ہے قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے، یعنی یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کرتا ہے۔ اچھا، اس کے جواب مختلف انداز سے سامنے آئے ہیں، کیونکہ بات وہی ہے کہ اسے جو چیز بتانی ہے وہ بات اللہ رب العالمین نے انسانوں کے سامنے رکھی ہے کہ کیا معاملہ کیا ہوا اس کے ساتھ میں۔ تو کہیں کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ وہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ دوسرے مقام پر اس نے یہ دعویٰ کر دیا میں بہتر ہوں، اس مقام پر اس نے کہا کہ اس کو جو سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے اس کو تو ہر جگہ کیا ہے تکبر ہے، اپنی جگہ پر تکبر بھی ہے اور انکار بھی ہے حق کا، تو اس اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، رجیم ہے، رجم کیا ہوا، رجم مردود پر جو ہے دھتکارا ہوا، رجیم۔ وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، یعنی اب گویا کہیے کہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا نا، قیامت کے روز جزا جس دن، بلکہ قیامت کے حشر کی بات کہی ہے، یعنی اس دن روز جزا کی بات ہے، اس دن ہوگا سارا معاملہ ہے، یعنی جو انسانوں کو جو یا جنوں کو جو سزا اور جزا ملنے کا معاملہ ہے، تو اس دن تک کیا ہے، اس دن تک بھی کوئی خیر نہیں ہے، لعنت ہے تیرے اوپر، اس دن تک کے فیصلہ تو اس دن جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اس اعتبار سے لعنت زدہ قرار دے دیا، علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ اب اس کیا کہتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اگر یہ بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر تو مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جبکہ سب انسان فانظرنی الی یوم یبعثون، یعنی وہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، اس کا وقت ہمیں معلوم، الی یوم الوقت المعلوم۔ اب اس نے جو سوال مانگا تھا، اس نے تو مانگا یہ تھا کہ مجھے اس وقت تک مہلت دیجئے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، سورہ اعراف میں بھی یہ بات آئی سامنے،
وہاں رب العالمین نے سے کہا تھا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، ٹھیک ہے تو مہلت تجھے دے دی گئی، وقت نہیں بتایا تھا کہ کیا جیسا تو نے مانگا ویسی دے دی. اب یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ویسی نہیں دی، ویسی نہیں دی. اِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ تک کی بات جو اس نے کی تھی وہ وہاں تک کی نہیں ملی ہے جب سب اٹھائے جائیں گے، بلکہ کیا کہا اِلَىٰ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. اب اس سے مراد قیامت بھی ہے، قیامت کا وقت بھی اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اس معاملے میں تو بہرحال یہ بات طے شدہ ہے اپنی جگہ پر کہ اس کا معاملہ اس حشر کے دن تک کا نہیں ہے، ورنہ بات ختم ہو جاتی اسی دن اسی حوالے سے. پر ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی گئی، لیکن یہ جو جملہ کہا ساتھ ساتھ الی یوم الوقت المعلوم، اس کا مطلب بس اس دن تک جس دن کا وقت ہمیں معلوم ہے، یعنی تو بات ہوئی قیامت کے دن تک کی بات ہے. قیامت کے دن تک جو ہے اسے دی گئی یہ مہلت، تاکہ انسان جب تک موجود ہے ان کے ساتھ اس کا جو معاملہ اس نے اپنے جو دعویٰ کیا اس دعوے کے حوالے سے اس دعوے کو پایہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے اسے مہلت دے دی گئی کہ جو کہنا چاہتا ہے یہ کرنا چاہتا ہے کر گزرے اپنا جو کام. تو اللہ رب العالمین نے بات یہاں بتائی. پھر آگے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. ابھی کہتا ہے شیطان کہتا ہے وہی بات جو سورہ اعراف میں تھی رب بما اغویتنی، یہ جملہ تو وہی آ گیا کہ اچھا جیسا تو نے مجھے بہکایا اب لأزینن لهم فی الارض، اب اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا، مزین کر دوں گا، اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو بہکا دوں گا. زمین میں دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. کہتا ہے میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. یہ شیطان کا دعویٰ ہے اللہ رب العالمین کے حضور. اچھا اس مقام پر ہم نے پڑھا تھا سورہ اعراف کے اندر، وہاں کیا مضمون تھا؟ اس میں اس نے کہا میں آگے آؤں گا، دائیں آؤں گا، بائیں آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، سرگرمی. اور اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اس کے بعد یہ کہا تھا کہ تو ان ولا تجدن اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. وہاں ایک پہلو آیا بات کا ایک پہلو آیا، اور یہی کہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو پہچاننا یعنی نعمتوں کو پہچاننا، ان کا ادراک کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کا شکر ادا کرنا، یعنی یہ تو وہاں ہی معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ پہچانے گا ہی نہیں، یعنی یہ کہا ناشکرہ بنا دے گا. یہ بات اس نے وہاں پر کہی تھی. یہاں اس نے اب اس کی تفصیل بیان کی، یعنی اس کیسے وہی کام ہو جائے گا، انسان ان نعمتوں کو، اس ذمہ داری کو کیسے بھول جائے گا، اس منصب کو کیسے فراموش کر دے گا جس کام کے لیے بھیجا وہ کام. اب پتہ چلا کہ صاحب آپ نے جیسے کہتے ہیں نا بچے کو بھیجا بھائی آپ جائیے یہ سودا لے کر آ جائیے، اب وہ راستے بندر کا تماشا دیکھنے میں لگ گیا. اب آپ بیٹھے ہوئے انتظار کے اندر جان بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ واپس آئے گا. اب وہ راستے کے اندر یہ تماشا لگا ہوا ہے، یہ راستے میں کچھ اور چیز ہے وہ اس کے اندر اب یاد ہی نہیں ہے اسے بات کہ کام کیا کہا تھا مجھے، بھول گیا اس بات کو بھول گیا. یہ واقعہ یعنی ایسے حالات ہیں. بچوں کی بات ہو گئی. ایک موقع پر ایک جگہ ایئرپورٹ پر جو ہے جو وہاں پر پرانی بات ہے کسی زمانے کی، جب کسی نے اس کو بیان کیا، یہ شوٹنگ وغیرہ جو فلموں کی ہوتی ہے وہاں پر ہو رہی تھی، تو بہرحال وہ اعلان ہوتا رہا کہ فلاں صاحب جو ہیں جنہیں فلاں جگہ جانا ہے ان کے لیے جہاز تیار ہے اور آ جائیں اور آ جائیں اور آ جائیں. پتہ چلا کہ صاحب وہ جتنا کر سکتے تھے کر آگے جہاز روانہ ہو گیا. اب بعد میں وہ صاحب جو بھلے پتہ چلا کیا ہے کہیں شوٹنگ ہو رہی تھی وہیں بیٹھے ہوئے لگے ہوئے اس کے اندر، بھول گئے کہیں جانا بھی تھا، کہ منزل بھی تھی، کوئی مقصد بھی تھا، بھول گئے اور لگے رہے اسی کے اندر. اور اسی کے اندر محو ایسے ہوئے کہ پکار ہوتی رہی اور وہ جو ہے وہ غائب رہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ منزل سے رہ گئے. بہرحال یہ تو دنیا کی بات تھی، پھر موقع مل جائے گا. لیکن جسے موقع ہی ایک مرتبہ ملا دنیا کے اندر، اگر وہ اس کے اندر کھو کر، اس کے اندر مست ہو کر، اس کے اندر محو ہو کر اپنی منزل کو ہی بھول جائے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو کہہ رہا میں ثابت کروں کتنے بڑے بے وقوف ہیں یہ لوگ. یعنی شیطان یہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا یہ بنی نوع آدم جو ہیں یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں یہ. میں ان کے لیے دنیا کو ایسا مزین بنا دوں گا، ایسا دل فریب بنا دوں گا، اس کے اندر ایسی چاشنی پیدا کر دوں گا، ایسا دھوکہ دوں گا انہیں، یہ سمجھے گا یہی تو سب کچھ ہے یہ. حالانکہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کیا انسان کی دیکھے دنیا کو جب دیکھتا ہے برتتا ہے، جب تک کوئی چیز ملتی نہیں ہے اس کے بارے میں اس کا کیا ایسی اس کے لیے انسان کے اندر ایسی پیاس پیدا کر دے گا، ایسی چیز پیدا ہو جائے گی اور یہ اور وہ، اور جب حاصل ہو جائے گی ختم، ذرا دیر کا معاملہ چھٹی. اور اس کے بعد کہ اس کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو ایسی چیز نہیں تھی اس کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہم نے، یہ تو ایسی چیز نہیں تھی اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کر ڈالا. یعنی یہ دھوکہ، اس کا نام ہی دھوکہ انسان کے لیے. یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں
ذرا سی دیر کے لیے، ذرا سی دیر کا مزہ، ذرا سی دیر کی لطف اور لذت جو ہے وہ اس کے لیے انسان جو پوری پوری عمریں لگا دیتا. شادی کرنی ہے صاحب، کیا حالات ہیں، اب پتہ چلا سب لگا دیے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کا فنکشن، کل ٹوٹل اس کے ساتھ معاملات کیا ہیں، پر عمر بھر کی کمائی بھی لگا دی اور ساتھ ساتھ میں مقروض بھی ہو گئے. اور 6 گھنٹے کے بعد کیا پتہ چلا، سب نے اپنے گھر روانہ، چھٹی کر لے. کیا ہوا؟ نام تو بڑا ہوا، مگر نام بڑا ہونے کے بعد کیا ہے، اب جو پتہ چل رہا ہے کہ سالہ سال تک زندگی دشوار بنی ہوئی ہے. چھوٹی چھوٹی مثالیں ایسی انسان کے سامنے آتی ہیں. یعنی کیسے انسان اگر وہ سوچے بھائی چند گھنٹوں کا یہ معاملہ ہے، ذرا سا ایسے گزار کے آدمی جو ہے توازن کے ساتھ نکل جائے، آسان ہے نا معاملہ. تو ایسی برائیوں کا معاملہ بھی ہے، برائیوں کا معاملہ، کسی بھی برائی کو آپ لے لیں، چند لمحے کی سنسنی، اس کے بعد چھٹی، اور اس کا عذاب اور اس کے نتائج، اس کے خبرات، اس کی خرابیاں وہ انسان کے ساتھ لگی پڑی. تو یہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی میں یہ کام کروں گا. یہ کہتا ہے کہ میں اس طریقے سے، اس اعتبار سے کہ زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے، تو یہ ایسا نہیں کچھ ایجاد کر کے، بلکہ یہ اسے ایسا انسان کے لیے بنا دے گا، ایسا اس کے اندر وسوسہ ڈالے گا، ایسا شوق پیدا کر دے گا. بس ابھی کچھ یہی ہے، یعنی اسی کے اندر ایسی چیزیں اس کے لیے ہو جائیں گی کہ وہ چاہے گا یہ لے لیں. تو یہ شیطان کا کام ہے. یہ وہ کام کرے گا کہ اس کو اس طریقے سے پیش کرے. آج بھی کہتے ہیں نا پریزنٹیشن کا جو معاملہ آ گیا ہے، وہ اسی اعتبار سے ایسا پیش کرو، بس پیش کرنے کا اندر کھوکھلا کچھ بھی نہیں ہے. پیش ایسے کرو اس کو کہ دیکھ کے ہی جو ہے فوراً آدمی لینے کے لیے بےتاب ہو جائے. تو یہ سب آپ دیکھیے وہی ساری چیز ہمارے سامنے آتی ہیں. وہی آج جو ہے اسے اندر کچھ نہیں، کھوکھلا. تو یہ دنیا بھی کھوکھلی جو ہے، اس کو اس انداز سے بنا کر پیش کرے گا انسان سے، یہ نہ ملی تو کچھ بھی نہ ملا، کیا ہوا، زندہ کیا جیے. تو اس میں کہا تھا میں یہ کام کروں گا، ان سب کو بہکا دوں گا. بہکا دوں گا سے مراد کیا ہے، یہ منزل کو بھول جائیں گے، یہ ادھر ہی رہ جائیں گے. یہ اور پتہ چلے گا جب بلائے گئے تو پتہ چلے وقت ہی گزر گیا، کچھ کر ہی نہ سکے. تو اس اعتبار سے یہ کہتا ہے کہ زمین کی زندگی، اس کی لذتوں، اس کے عارضی فوائد و منافع کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کی باز پرس سب بھول جائیں گے اور خود تجھے ہی فراموش کر دیں گے، یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود بھی تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کریں گے. ہے نا واقعہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے سامنے. تو اس پہ وہ یہ بات کہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہے، جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہے. اب یہ جو بات کہتا ہے کہ ہاں کچھ استثناء ہے، سب نہیں کر سکتا میں، لیکن سوائے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہے، وہ تو ان کا ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بات اس کے اندر کہ پہلے جو کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے حقیقی بندے ان پر تیرا بس نہ چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. اب یہاں پر ان دونوں آیتوں کے اندر جو مضمون ہے اسی کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ اس نے کہا تھا کہ سوائے تیرے ان بندوں کے میں سب کو اس طرح سے اغوا کر لوں گا، سب کو ایسا میں بنا دوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، دل فریبیاں پیدا کروں گا، بہکا دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا. یہ اس نے کہا. اب وہ خالص والے بندے کون سے، اس کی بات ہے، بات اس میں سامنے. تو پہلی بات تو یہ اللہ نے کہا کہ ھذا صراط علی مستقیم، صراط علی مستقیم، علی مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. یعنی ایک تو یہی کہ جو بات ہوئی ہے، دوسرے یہ کہ یہ بات ٹھیک ہمارے تمہارے درمیان ٹھیک طے، یعنی جو کہا اللہ نے مہلت دی ہے نا، یہ ٹھیک ہے، جاؤ دے دی تمہیں مہلت، ایسا ہی ہوگا. اب اس کے بعد یہ بات جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کہ یہ جو معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ بے شک جو میرے حقیقی بندے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے حقیقی بندے جن کی بات ہو رہی ہے ان پر تیرا بس نہ چلے گا. الا سے آگے پتہ چلتا ہے من اتبعک من الغاوین، من اتبعک، تیرا بس کن پہ چلے گا، جو تیری پیروی کریں گے، یعنی جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرا بس چلے گا. وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تیری پیروی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیروی نہیں کریں گے وہ خالص لوگ ہوں گے. یعنی جب یہ بات ہو گئی کہ تیرا بس کن پہ، ان پہ چلے گا، تو ان کے سوا جو ان پہ نہیں چلے گا. تو اس اعتبار سے بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں
وہ کون ہے؟ یعنی جو شیطان کی پیروی کریں گے شیطان کا بس ان پہ چلے گا، لیکن جو اپنے رب کی بندگی کریں گے، جو اس کی پیروی نہیں کریں گے، اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہی اللہ کے خالص بندے ہیں، ان کے معاملہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ بتا دیا کہ بندگی کا طریقہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی، میرے بندے جو بندگی کرنے والے ہیں، جو لوگ اس راستے کو اختیار کر لیں گے ان پر شیطان کا بس نہیں چلے گا، اللہ نے انہیں اپنے لیے خالص فرما لیا ہے، اور شیطان خود بھی اقراری ہے کہ اس کے بندے وہ نہیں بسیں گے۔ لیکن یہاں پر اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب جیسے کہا نا کہ جسے تو نے خالص کر لیا، اب انسان سوچتا ہے شاید اللہ نے اس کو خالص کر لیا، اس کو ناخالص کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ خالص کسے کرے گا؟ یعنی اس اعتبار سے کہ جو اللہ کی بندگی کے راستہ اختیار کر لیں گے وہ خالص بندے ہو جائیں گے، اور جو اس راستے کو چھوڑ دیں گے، بہکے ہوئے ہوں گے اور شیطان کے پیچھے جائیں گے، تو گویا کہیے کہ پھر وہ اسی طرح سے اس شیطان کا شکار ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، یعنی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کی، سارے قصے کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ پھر کہا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، یہ جہنم جس کی پیروی یا جس کی یہ جو ابلیس کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے اللہ نے ان کی وعید سنائی ہے، تو کہا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، یعنی اس جہنم کے لہا سبعۃ ابواب، ان کے لیے یہ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہ بات بھی کئی مرتبہ یعنی جنت کے والے سے بھی دروازے اور جہنم کے والے سے بھی دروازوں کی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی نیکیاں جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ان جیسے کہا کہ ایک دروازہ ہے جو کہ ریان اس کا نام ہے، جس سے روزہ دار داخل ہوئے ان کی زندگی میں یہ پہلو زیادہ روشن ہے، لہٰذا وہ اسی راستے اس دروازے سے جائیں گے جنت میں۔ ایسی جہنم کے اندر جو برائیاں ہیں، بڑی بڑی برائیاں، تو جن معصیتوں پر چل کر جس آدمی نے اپنے لیے دوزخ کا بندوبست کیا، جو اب دوزخ کا مستحق بنا، جن معصیتوں پر چل کر کوئی تحریک کے راستے سے جہنم میں جا رہا ہے، کوئی شرک کے راستے سے جا رہا ہے، کوئی نفاق کے راستے سے جا رہا ہے، کوئی فسق و فجور کے راستے سے جا رہا ہے، کوئی گویا کہ یہ ظلم کے راستے سے جا رہا ہے، سارے راستے ہیں نا جو آدمی کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، کوئی گویا کہ یہ کہ قتل کے راستے سے جا رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس معاملے میں یہ اللہ نے یہ بات بتائی اس طرح سے۔ اب یہ جو بات یہاں پر یہ پورا قصہ پھر ہمارے سامنے آ گیا، اور اب اس موقع پر جیسے بات تھی پہلے والے میں ایک پہلو اجاگر کیا تھا سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں دوسرے پہلو کو لیا گیا تھا، یہاں تیسرا اب یہاں کس حوالے سے سامنے آ گیا ہے، تقریباً وہ چیزیں آئی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں۔ تو بات یہی ہے کہ یہاں پر اب ان جن کے سامنے قصہ بیان ہو رہا ہے مشرکین مکہ، انہیں یہ بات بیان بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا حقیقی دشمن کون ہے، تمہارا حقیقی دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے، تم اس کے پھندے میں پھنس گئے ہو، اور تمہارا حقیقی خیر خواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم اپنے خیر خواہ کو دشمن بنا کے دشمن سمجھ رہے ہو، اور جو تمہارا دشمن ہے اسے تم اپنا دوست سمجھ رہے ہو۔ انسان کا یہی مسئلہ ہے، یعنی وہ اپنے دشمن کو دوست بن رہا ہے اور دوستوں کو دشمن سمجھ رہا ہے۔ تو یہ وہ کام کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہیں وہ کہیے کہ اس جہنم سے بچانے کے لیے، شیطان کے پھندے سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے، اور گویا کہیے کہ وہ انہیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اور شیطان جس کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں اسے گویا کہیے کہ صحیح راستہ سمجھ رہے ہیں۔ پھر اسی ساتھ بات یہ بھی کہ اگر راستہ ہے تو کیا اللہ کی بندگی، جس سے انسان نا خالص بندے میرے، تو اللہ کی بندگی کرنے والے، اور پھر یہ بات بھی کہ اپنی غلطی کا ذمہ دار انسان ہے، یعنی شیطانہ کام کیا ہے، صرف اللہ نے جیسے کہا کہ سلطان، تمہیں کوئی ان پر سلطان، کوئی جو ہے تمہیں ان کے اوپر قدرت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ تم جو ہے کوئی صرف ان کو دعوت دے سکتے ہو، بہکا سکتے ہو، تو انسان اپنی غلطی کا خود ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی پناہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔